سورہ الاعراف کی، کہ جب فرعون کی قوم کو اللہ نے فرعون کو اور اس کے حواریوں کو تباہ کر دیا 6 عذاب میں، یعنی پہلا عذاب ان پر طوفان کا آیا، اس کے بعد دوسرا عذاب ان پر ٹڈیوں کا آیا، اور تیسرا عذاب ان پر جوں کا آیا، اور چوتھا عذاب ان پر مینڈک کا آیا، اور 5واں عذاب ان پر خون کا آیا، اور 6واں عذاب ان پر کہ ان کو سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا۔ اس کے بعد جو قوم بنی اسرائیل تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ پر ایمان لانے والی جو قوم تھی، اس کے بارے میں اللہ یہاں سے فرما رہا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اللہ فرماتا ہے پھر اس کے بعد اس قوم کو ہم نے اس جگہ کا وارث بنا دیا، اس علاقے کا۔ مصر اور شام یہاں سے مراد ہے، یعنی ان کا مشارق مغارب سے مراد یعنی مصر، سرزمین مصر اور سرزمین شام ہے۔ بہت سارے محدثین نے فرمایا اس سے مراد شام کی زمین ہے اور اس سے مراد مصر کی زمین ہے، اور اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، بارکنا فیہا، اس میں برکتیں رکھی ہیں۔ تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں برکتیں آخر کون سی چیز ہے جس میں برکتیں رکھی ہیں؟ تو اس کے حوالے سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کیونکہ شام اور مصر کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں ہیں، انبیاء علیہ السلام کی رہائش گاہیں رہی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کا وہاں مکان اور مقام تھا، وہ ان کے رہنے کی وجہ سے، ان کے اس جگہ پر بیٹھنے کی وجہ سے اللہ نے اس جگہ کو متبرک بنا دیا ہے، اللہ نے اس جگہ کو برکت والا بنا دیا ہے۔ تو گویا پتہ یہ چلتا ہے کہ جب کہیں بھی کسی بھی مقام پر کسی بھی جگہ پر اللہ کے ولی رہتے ہوں، اللہ کے نیک بندے رہتے ہوں، اللہ اس جگہ کو بھی برکت والا بنا دیتا ہے، اور اس جگہ پر بھی برکت نازل فرماتا ہے جس جگہ پر اللہ کا نبی ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا نیک بندہ رہتا ہو۔